ذرا ایک لمحے کے لیے نا ماضی میں بہت پیچھے چلتے ہیں۔ اچھا؟ ہاں، تصور کریں اس پہلے انسان کا جس نے تاریخ میں پہلی بار دو پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی ہوگی۔ بالکل، غاروں کا وہ تاریک دور۔ جی ہاں، جہاں سردی اور درندوں کا خوف ہر وقت طاری رہتا تھا، تو اس وقت وہ آگ محض سردی سے بچنے یا گوشت پکانے اور اندھیرے کو دور کرنے کا ایک ذریعہ تھی نا۔ صحیح، یعنی ایک طرح کا اوزار تھا جس نے انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ لیکن کیا اس انسان نے اس حیرت انگیز لمحے میں کبھی یہ سوچا ہوگا کہ ایک دن ہم یعنی اس کی نسلیں ایک ایسی آگ بھی پیدا کر لیں گی جو خود سوچ سکے گی؟ واہ، کیا بات کہی آپ نے، ایک سوچنے والی آگ۔ ہاں نا، مطلب ایک ایسی آگ جو سیکھ سکے گی، جو ہمارے الجھے ہوئے سوالوں کے جواب دے گی، جو شاعری کرے گی اور جو ہماری بیماریوں کی تشخیص بھی کرے گی۔ ہم آج بالکل اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ بالکل کھڑے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی، آج مصنوعی ذہانت، جسے ہم عام طور پر اے آئی کہتے ہیں، محض ایک سافٹ ویئر نہیں رہی، بلکہ یہ ایک باقاعدہ تہذیبی قوت بن چکی ہے۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے یعنی اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارا مقصد اسی قوت کی گہرائی کو سمجھنا ہے۔ اور یہ بہت ضروری بحث ہے۔ بالکل۔ آج ہمارے پاس محمد فاروق راشد صاحب کا لکھا ہوا ایک انتہائی فکر انگیز مضمون موجود ہے۔ مصنف پیشے کے اعتبار سے ایک استاد ہیں، اور ان کی یہ تحریر ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال اٹھاتی ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے بھلا؟ سوال یہ ہے کہ معلومات کے اس سیلاب میں جہاں مشینیں ہمارے لیے فیصلے کر رہی ہیں، کیا مصنوعی ذہانت کبھی انسانی حکمت اور بصیرت کی جگہ لے سکے گی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو آج کے دور میں ہر اس شخص کے ذہن پر دستک دے رہا ہے جو اس ٹیکنالوجی کی دنیا کا حصہ ہے۔ بالکل، ہر کسی کے ذہن میں ہے۔ دیکھیں نا، ہم اس وقت معلومات کے ایک ایسے سمندر میں زندہ ہیں جہاں ہر وقت ڈیٹا کی لہریں ہم پر طاری رہتی ہیں۔ مشینیں ہمارے روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلے کر رہی ہیں۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، جی، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، یہاں تک کہ ہمیں کیا خریدنا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو اس بے پناہ معلومات کے بوجھ سے مغلوب یا اوور ویلم محسوس کرتے ہیں نا، سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ معلومات کا حصول ایک بالکل الگ چیز ہے۔ صحیح۔ اور ان معلومات کے ڈھیر سے کوئی گہری معنی خیز حکمت اخذ کرنا، یہ ایک بالکل ہی مختلف معاملہ ہے۔ ہم آج اسی فرق کی تہہ تک جائیں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ کہیں اس مشینی ذہانت کی چکا چوند میں ہم انسان اپنی وہ حقیقی حکمت تو نہیں کھو رہے جو صدیوں کے تجربات سے آئی ہے۔ بہت خوب۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ کھوج لگائیں کہ مصنوعی ذہانت کے اندر کس چیز کی کمی ہے، ہمیں سب سے پہلے 3 بنیادی تصورات کو واضح کرنا ہوگا۔ جی، وہ کون سے؟ یہ 3 الفاظ ہیں جنہیں ہم اکثر اپنی روزمرہ گفتگو میں ایک ہی مطلب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل، لوگ اکثر ان کو ملا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ الفاظ ہیں ذہانت، حکمت اور بصیرت۔ تو اگر ہم ان کو الگ الگ خانوں میں رکھیں تو یہ تقسیم کیسے ہوگی؟ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور اس پوری بحث کی بنیاد ہی ان 3 الفاظ پر کھڑی ہے۔ اگر ہم ان تینوں کو انسانی نفسیات کے مطابق دیکھیں تو فرق بہت واضح ہے۔ اچھا؟ سب سے پہلے آتی ہے ذہانت، جسے ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ یہ دراصل معلومات کو سمجھنے، نمونوں کو پہچاننے اور منطقی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ یعنی وہ حصہ جو حساب کتاب کرتا ہے۔ بالکل، یہ وہ صلاحیت ہے جس کی مدد سے کوئی ریاضی کی پیچیدہ مساوات حل کرتا ہے یا کوئی زبان سیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس سے کہیں اوپر دوسرا درجہ ہے حکمت یا وزڈم کا۔ اور یہ ذہانت سے کیسے الگ ہے؟ حکمت ذہانت کا محض اگلا قدم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مختلف جہت ہے۔ یہ محض معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تجربے، اخلاقی شعور اور دور اندیشی کی بنیاد پر درست اور متوازن فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے۔ صحیح، یعنی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ۔ جی ہاں، اور پھر تیسرا اور سب سے گہرا درجہ ہے بصیرت، یعنی انسائٹ۔ بصیرت کسی بھی حقیقت کو اس کی مکمل گہرائی میں پردوں کے پیچھے جا کر دیکھ لینے کی صلاحیت ہے۔ جیسے وجدان؟ بالکل، یہ اکثر ہمارے وجدان اور شعور کی اس بلندی سے جڑی ہوتی ہے جہاں منطق کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان بس ایک عالمگیر سچائی کو محسوس کر لیتا ہے۔
تو اگر میں اس کو ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں، جی بتائیے۔ ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت یہ جاننے کا نام ہے کہ گاڑی کا انجن کیسے کام کرتا ہے اور اسے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک کیسے پہنچانا ہے۔ یہ ذہانت ہے، ٹھیک؟ بالکل صحیح۔ لیکن حکمت یہ ہے کہ ڈرائیور یہ دیکھے کہ باہر شدید بارش ہو رہی ہے، سڑک پر پھسلن ہے اور گاڑی میں اس کا خاندان بیٹھا ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ تیز چلانے کی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ گاڑی 60 کی رفتار سے ہی چلائے گا۔ کمال کی مثال دی ہے آپ نے۔ اور بصیرت وہ لمحہ ہے جب ڈرائیور کو اچانک یہ احساس ہو کہ یہ سفر، یہ خاندان اور یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، اور وہ اس لمحے کی گہرائی کو محسوس کر لے۔ کیا میں صحیح سمت میں سوچ رہی ہوں؟ جی، آپ نے بالکل درست اور انتہائی جامع مثال دی ہے۔ یہ مثال اس فرق کو بخوبی واضح کرتی ہے کہ ذہانت آپ کو طاقت دیتی ہے، مگر حکمت اس کا درست استعمال سکھاتی ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم اس پیمانے پر آج کی مصنوعی ذہانت کو پرکھیں تو صورتحال بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ موجودہ اے آئی نے اس پہلی منزل یعنی ذہانت کو حیران کن حد تک عبور کر لیا ہے۔ ہاں، مطلب ڈرا دینے کی حد تک۔ سچ میں، آج کی مشین اربوں صفحات کا ڈیٹا سیکنڈوں میں پڑھ لیتی ہے، یہ زبانوں کا ترجمہ کرتی ہے، پیچیدہ میڈیکل سکینز کو دیکھ کر ان بیماریوں کی نشاندہی کر دیتی ہے جو شاید ایک ماہر ڈاکٹر سے بھی چوک جائیں۔ تو یہ تو ذہانت کی انتہا ہو گئی نا؟ جی، لیکن جب ہم حکمت اور بصیرت کی طرف دیکھتے ہیں تو مشین وہاں بالکل اندھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں منزلیں ابھی تک کسی گہری دھند میں لپٹی ہوئی ہیں، مشین ان کے قریب بھی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ اے آئی نے فلاں امتحان پاس کر لیا، فلاں وکیل کو ہرا دیا، تو پھر یہ حکمت کے میدان میں آ کر کیوں رک جاتی ہے؟ آخر انسان کے دماغ میں ایسا کیا ہے جو مشین میں نہیں آ پا رہا؟ اس کی ایک بہت ٹھوس وجہ ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، جب ہم اے آئی کی گفتگو سنتے ہیں تو ہم اکثر دھوکا کھا جاتے ہیں اور اسے انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل، وہ اتنی روانی سے بات جو کرتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر ہم اس کی بنیاد میں جائیں تو اے آئی کا سارا کمال صرف ایک سادہ سے ریاضیاتی فارمولے پر کھڑا ہے، اور وہ ہے ڈیٹا جمع الگورتھم برابر ہے نتیجہ۔ یعنی کوئی جادو نہیں ہے پیچھے؟ کوئی جادو نہیں۔ اے آئی کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ دراصل لارج لینگویج ماڈلز پر کام کرتی ہے۔ جب یہ مشین آپ کے کسی سوال کا جواب دیتی ہے تو وہ الفاظ کو نہیں سمجھ رہی ہوتی۔ نہ وہ جذبات کو محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل نہیں۔ وہ صرف یہ حساب لگا رہی ہوتی ہے کہ پچھلے اربوں جملوں کے ڈیٹا بیس کو دیکھتے ہوئے اس موجودہ لفظ کے بعد اگلا کون سا لفظ آنے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ تو یہ خالصتاً ایک شماریاتی اور ریاضیاتی عمل ہے؟ 100%۔ مشین نہ تو کچھ محسوس کرتی ہے، نہ اس کا اپنا کوئی ارادہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے۔ مطلب اگر میرا ہاتھ آگ سے جلے گا تو مجھے درد ہوگا؟ جی، اور آپ کے خلیات میں ایک یادداشت محفوظ ہو جائے گی جو آپ کو آئندہ محتاط رہنے پر مجبور کرے گی۔ مشین کے پاس کوئی جسم نہیں ہے، اسے کوئی درد نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اگر ہم اسے فلسفیانہ زاویے سے دیکھیں تو اے آئی دراصل ایک بہت بڑا اور تیز رفتار آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا ہی دیا ہوا علم واپس منعکس کر کے دکھاتا ہے۔ یہ کوئی نئی حکمت پیدا نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، یہ آئینے والی بات بہت گہری لگی مجھے، لیکن اگر اے آئی صرف ایک آئینہ ہے تو پھر ایک سوال ذہن میں الجھن پیدا کرتا ہے۔ جی پوچھیں۔ جب ہم چیٹ جی پی ٹی یا کسی اور اے آئی سے کوئی ذاتی نوعیت کا مشورہ مانگتے ہیں، مثلاً کسی دوست سے جھگڑے کو کیسے سلجھایا جائے یا ناکامی کے بعد دوبارہ کیسے کھڑا ہوا جائے، تو مشین کا جواب اکثر اتنا ہمدردانہ اور متوازن کیوں لگتا ہے؟ یہ ایک بہت عام مشاہدہ ہے۔ ہاں نا، جواب پڑھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بہت دانا بزرگ نے مشورہ دیا ہو۔ اگر اس کے پاس احساس نہیں ہے تو اس کی باتیں اتنی حکیمانہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جو انسانی دماغ کو شدید فریب میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ ہم انسان اس طرح بنے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی بامعنی جملہ سنتے ہیں تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی شعور موجود ہے۔ بالکل، ہم فوراً انسان تصور کر لیتے ہیں۔ انف نے ہے نا؟ واقعی ایک کتاب میں دنیا بھر کی حکمت بھری ہو سکتی ہے، رومی کی شاعری ہو، افلاطون کا فلسفہ ہو، لیکن کتاب خود ان الفاظ سے بالکل ناآشنا ہوتی ہے۔ بالکل۔
اسے پڑھنے والا انسان اپنے تجربے کے مطابق حکمت اخذ کرتا ہے، کتاب کے اپنے اندر تو کوئی دھڑکتا ہوا دل نہیں ہوتا۔ مجھے اس سے ایک اور مثال یاد آ رہی ہے۔ جی جی بتائیں۔ فرض کریں ایک میڈیکل کی بہترین کتاب ہے، اس میں سرجری کرنے کے ایک ایک قدم کی تفصیل درج ہے۔ وہ کتاب یہ تو بتا سکتی ہے کہ سرجری کیسے کرنی ہے، لیکن کیا وہ کتاب اس سرجن کے ماتھے کا پسینہ محسوس کر سکتی ہے جب سامنے آپریشن ٹیبل پر جان جا رہی ہو؟ زبردست، نہیں کر سکتی۔ وہ دباؤ، وہ خوف، وہ فیصلہ کرنے کی اذیت، وہ سب تو صرف انسان محسوس کر سکتا ہے نا؟ بالکل درست، اور آپ نے اس سرجن کی جو مثال دی ہے اس نے مسئلے کی اصل جڑ کو پکڑ لیا ہے۔ یہی وہ خلیج ہے جو مشین کی کوڈنگ اور انسان کی روح کو الگ کرتی ہے۔ دیکھیں، حکمت تنہائی میں یا محض ڈیٹا سے پیدا نہیں ہوتی۔ حکمت کے لیے کچھ ضروری عناصر درکار ہیں۔ پہلا ہے تجربہ اور کمزوری۔ انسان جب فیصلہ کرتا ہے تو اپنی زندگی کے دکھ، ناکامیاں اور فانی ہونے کا احساس اس میں شامل کرتا ہے۔ اور دوسرا عنصر؟ دوسرا ہے اخلاقی شعور۔ مشین آپ کو تکنیکی حل بتا سکتی ہے، لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ وہ حل اخلاقی طور پر درست ہے یا نہیں، کیونکہ اخلاق کا تعلق انسان کے ضمیر سے ہے، مشین کے سرور سے نہیں۔ صحیح۔ اور تیسری بات، نتائج کی ذمہ داری اور احتساب۔ حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں اس کے نتائج بھگتنے کے لیے آپ تیار ہوں۔ مشین مشورہ دے کر اسکرین کے پیچھے غائب ہو جاتی ہے۔ اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ بالکل، اسے رات کو نیند آنا بند نہیں ہوتی۔ احتساب کا یہ سارا بوجھ صرف انسان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ضمیر اور نتائج کی ذمہ داری والی بات نا واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اور اگر ہم بصیرت کی بات کریں تو مصنف نے اسے ایک ایسے لمحے سے تشبیہ دی ہے جب داخلی دنیا میں اچانک اندھیرے میں روشنی جل جائے۔ جی، جسے آہا مومنٹ کہتے ہیں۔ ہاں، ایک ایسا لمحہ جب کائنات کا کوئی راز اچانک منکشف ہو جائے، اور یہ چیز کسی الگوریدم سے نہیں بلکہ روحانی پختگی سے آتی ہے۔ چونکہ اے آئی کا کوئی وجود نہیں، کوئی روح نہیں، تو ہم اسکرین پر جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ اصل حکمت نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ مصنف کے بقول یہ نقل کی گئی حکمت ہے، یعنی ڈیجیٹل نقل۔ یہ محض ڈیٹا کا ایک خوبصورت امتزاج ہے جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک انتہائی ہائی ریزولوشن تصویر میں ایک لذیذ اور سرخ سیب دکھایا گیا ہو۔ دیکھنے میں وہ بالکل اصلی لگتا ہے، لیکن اس سے بھوک نہیں مٹتی۔ بالکل نہیں مٹ سکتی، کیونکہ اس میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشین الفاظ کو جوڑنا سیکھ گئی ہے، لیکن وہ ان الفاظ کے وزن کو محسوس نہیں کر سکتی۔ یہ بصیرت کا صرف ایک عکس ہے۔ چلیں یہاں تک تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ آج کی ٹیکنالوجی کس طرح کام کرتی ہے۔ اس کے پاس ذہانت ہے لیکن حکمت کی روح غائب ہے۔ لیکن ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ جب میں یہ سب سنتی ہوں تو ایک لمحے کے لیے تسلی ہوتی ہے کہ انسان کا مقام محفوظ ہے، لیکن پھر فوراً وہ خبریں یاد آتی ہیں کہ مشین خودکار ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ ناممکن ہے کہ مستقبل میں مشین اپنے اندر کی یہ کمی پوری کر لے؟ ماہرین کیا سوچتے ہیں؟ یہ بحث آج کل فلسفیانہ حلقوں میں سب سے زیادہ گرم ہے۔ اس میں دو مختلف مکتبے فکر ہیں۔ پہلا ہے ٹیکنالوجی کے حامیوں اور سلیکون ویلی کا نقطہ نظر۔ وہ اے جی آئی پر کام کر رہے ہیں۔ اے جی آئی یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس؟ جی بالکل۔ موجودہ اے آئی تو مخصوص کام میں ماہر ہے، لیکن اے جی آئی کا مطلب ہے ایسی مشین جو انسان کی طرح ہر کام سیکھ سکے اور خود کو ڈھال سکے۔ اچھا۔ ان ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر اے جی آئی اتنی پیچیدہ ہو جائے تو اس میں بھی شعور پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کے خیال میں انسانی دماغ بھی تو ایک بایولوجیکل کمپیوٹر ہی ہے نا۔ یہ تو بالکل سائنس فکشن فلموں جیسا لگ رہا ہے۔ بالکل لگتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسے محض سرکٹس کا کھیل نہیں سمجھتے۔ ان کا کیا ماننا ہے؟ فلسفیوں کا ایک بڑا طبقہ اسے مسترد کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان محض گوشت پوشت کا کمپیوٹر نہیں ہے۔ حکمت اور بصیرت صرف کیمیائی تعاملات نہیں ہے، یہ روح، دکھ اور کائناتی تعلق کا معاملہ ہے، جسے کوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مشین زیادہ سے زیادہ انسان جیسی نقل تو پیدا کر لے گی، بہترین اداکاری کر لے گی، مگر اصلی حکمت اور وہ درد جو حکمت کو جنم دیتا ہے وہ مشین کبھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ اچھا، اب یہاں میں ایک ایسا سوال اٹھانا چاہتی ہوں جو اکثر مجھے بے چین کرتا ہے۔ جی ضرور۔
فرض کریں کل کو سائنسدان واقعی AGI بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ مشین اتنی لاجواب نقل تیار کرتی ہے کہ ہمارے لیے یہ فرق کرنا ہی ناممکن ہو جائے کہ یہ کسی انسان کا مشورہ ہے یا مشین کا، تو پھر میرا چیلنج یہ ہے کہ کیا عملی طور پر اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کا مطلب ہے اگر مشورہ صحیح ہو تو؟ ہاں نا، اگر ایک شخص کو بہترین اخلاقی اور بظاہر حکیمانہ مشورہ مل رہا ہے جس سے اس کی زندگی بہتر ہو رہی ہے، تو کیا واقعی کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ کسی روح کی پیداوار ہے یا محض ایک بے جان نقل کی؟ نتیجہ تو ایک ہی ہے نا؟ یہ آپ نے اس پوری بحث کا سب سے خطرناک اور گہرا سوال پوچھا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اس سے زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مسئلہ مشین کے مشورے کا نہیں ہے، مسئلہ اس اثر کا ہے جو انسان پر پڑے گا۔ جب انسان کسی نقل کو اصل مان لیتا ہے تو سب سے بھیانک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خود سوچنے اور درست فیصلہ کرنے کی مشق ترک کر دیتا ہے۔ ہمارا دماغ ایک پٹھے کی طرح کام کرتا ہے۔ بالکل، اگر ہم اسے استعمال نہیں کریں گے تو وہ سکڑ کر ختم ہو جائے گا۔ اگر مشین ہمیں ہر اخلاقی کشمکش میں پکا پکایا مشورہ دینے لگے گی تو انسان، جو ویسے بھی آرام طلب ہے، اپنی فکری جدوجہد چھوڑ دے گا۔ ہم صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت کھو دیں گے۔ جی، اور ہم دھیرے دھیرے مشین کے فیصلوں کو یہ سوچ کر درست ماننے لگیں گے کہ مشین تو ہم سے زیادہ ذہین ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے اخلاقی فیصلوں کی ذمہ داری مشین کے حوالے کر کے خود کو بری الذمہ کر لے گا۔ یعنی ہم اپنا حساب ختم کر دیں گے؟ جی ہاں، ایک ایسا معاشرہ جو اپنے فیصلوں کی، اپنے اچھے برے کی ذمہ داری خود نہیں اٹھاتا، وہ بہت جلد اندر سے کھوکھلا اور بے حس ہو جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک انتہائی ڈراؤنا منظرنامہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ہم نے اپنی آزادی، اپنی سوچ ایک ڈبے میں بند کر کے مشین کے حوالے کر دی ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر اس پوری صورتحال میں ہم کیا کریں؟ ہم فون اور کمپیوٹر اٹھا کر پھینک تو نہیں سکتے۔ ہم اس AI کو اپنی زندگیوں میں کیسے استعمال کریں کہ یہ ہماری فکری موت کا سبب بننے کے بجائے ترقی کا ایک بہترین موقع بن جائے؟ اس کا بہت ہی عملی جواب ہمیں مضمون کے مصنف کی طرف سے ملتا ہے۔ انہوں نے علم حاصل کرنے والوں کے لیے ایک بنیادی اصول بیان کیا ہے کہ معلومات کبھی حکمت کے برابر نہیں ہوتی۔ انفارمیشن از ناٹ وزڈم؟ بالکل۔ آج دنیا بھر کی معلومات ہماری انگلیوں پر موجود ہیں، لیکن ان کو کیسے اور کہاں استعمال کرنا ہے، ان میں سے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، یہ تجزیہ ہمیں خود کرنا ہوگا۔ AI ہمیں تیز رفتاری دے سکتی ہے، مگر راستہ ہمیں خود چننا ہوگا۔ اور یہاں ایک اور چیز جو تحریر میں بتائی گئی ہے اور جو سب سے اہم ہتھیار ہے وہ ہے تنقیدی سوچ، یعنی کریٹیکل تھنکنگ۔ 100% درست۔ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ AI آپ کو ایک خوبصورت جواب تو دے سکتی ہے، مگر اس جواب کے اندر چھپا ہوا سچ تلاش کرنا ہمیشہ انسان کا ہی کام رہے گا۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ AI ایک شاندار اسسٹنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایک مفکر یا لیڈر نہیں بن سکتی۔ جو انسان اس باریک فرق کو سمجھ لے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ہاں، AI کو بس ایک آلے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ جی، اگر ہم اسے ایک تشبیہ سے سمجھیں تو AI آپ کے کینوس پر رنگ تو بہت تیزی سے بکھیر سکتی ہے، لیکن اس تصویر کا مقصد یا پیغام کیا ہے، یہ تخیل بہرحال انسانی ذہن ہی سے آنا چاہیے۔ جو لوگ سوچنے کی ذمہ داری مشین کو دے دیں گے وہ اپنی آزادی کا سودا کر رہے ہوں گے۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا، اس تمام بحث کا ایک مختصر خلاصہ نکالیں تو بات کچھ یوں بنتی ہے کہ مصنوعی ذہانت انسانی تاریخ کا ایک حیرت انگیز آئینہ ہے، مگر آئینہ کتنا ہی چمکدار کیوں نہ ہو، وہ کبھی خود چہرہ نہیں بن سکتا۔ بہت خوبصورت بات۔ وہ بس عکس دکھا سکتا ہے۔ حکمت وہ چراغ ہے جو انسان کے سینے کے اندر جلتا ہے، جس میں اس کا درد اور اخلاقی تقاضے بطور ایندھن شامل ہوتے ہیں۔ اور بصیرت دل کی روشنی ہے۔ جی، تو شاید ہمارا اصل سوال یہ ہے ہی نہیں کہ مشین کب اتنی باشعور ہوگی کہ حکمت حاصل کر لے گی، بلکہ اس دور کا اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس مشینوں کی یلغار میں انسان اپنا شعور اور اپنی حکمت محفوظ رکھ پائے گا؟ بالکل، یہی حتمی نکتہ ہے، کیونکہ اگر انسان نے سہولت کی خاطر خود سوچنا ہی چھوڑ دیا تو پھر مستقبل میں مشین کو حکمت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ پہلے ہی انسان پر فتح پا چکی ہوگی۔
یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اسی خیال سے جڑی ہوئی ایک شاندار تشبیہ اس تحریر کے بالکل آخر میں دی گئی ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ مصنوعی ذہانت دراصل ایک انتہائی تیز رفتار گھوڑا ہے جس کی لگام خوش قسمتی سے ابھی بھی انسانی کے ہاتھ میں ہے۔ جی، ہم جدھر چاہیں اسے موڑ سکتے ہیں۔ لیکن چلے اس کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں، اور یہی وہ خیال ہے جو آج ہم سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا، جب ہم سڑک پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے نیویگیشن ایپ کی بتائی ہوئی نیلی لکیر پر آنکھیں بند کر کے چل رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوگا اگر ہم اس تیز رفتار گھوڑے کی سواری میں اتنے آرام طلب ہو جائیں کہ ہم لگام تھامے تھامے ہی سو جائیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس نے اپنی روزمرہ زندگی کے فیصلے خاموشی سے الگورتھم کے حوالے کر دیے ہوں، کیا وہ کسی اچانک آنے والے بڑے اخلاقی بحران کے وقت جاگ کر درست فیصلہ کر پائے گا؟ یا ہم اپنی سوچنے کی مشق اتنی بھلا چکے ہوں گے کہ سوتے ہوئے ہی کسی گہری کھائی میں جا گریں گے؟ یہ وہ آئینہ ہے جس کا جواب ہمیں کسی اسمارٹ فون میں نہیں بلکہ اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔